یہ اس پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں سیکھنے والا اور سکھانے والے دونوں شریک ہیں، اس میں پہلا ادب ہے، پہلا ادب وہ بھی دو طرح سے ہے جس کو دونوں ہونا چاہیے، آدابہما فی انفسہما، یعنی خود انسان کی ذات سے مربوط بات ہے کہ چاہے وہ سیکھنے والا انسان ہو چاہے وہ سکھانے والا ہو، اسے کیسا ہونا چاہیے۔ خوب جس میں سے پہلی بات سیکھنے اور سکھانے والے دونوں پہ جو واجب ہے، جو گزشتہ ہفتے ہوئی، اخلاص النیہ، یعنی نیت خالص کرے۔ اس میں یہ بتایا گیا، گزشتہ اس کو میں تکرار نہ کروں گا، اس میں یہ بتایا گیا کہ کیا اگر نیت ہے تو کون سی نیت اخلاص کے منافی ہے۔ مثال کے طور پر میں پڑھ اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے دوستوں کے درمیان میری الگ شناخت ہو، اس کا مطلب ہے کہ اخلاص نہیں پایا جاتا ہے۔ اس میں ساری باتیں ترتیب کے ساتھ فخر و مباحات کے لیے پڑھنا، اپنے دوست و احباب کے درمیان ایک امتیاز ہو جائے اس نیت سے پڑھنا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی رسوائی کا ذریعہ بنے گا اور اللہ بھی ایسے انسان کی مدد نہیں کرے گا۔ خوب آج اسی اخلاص کے حوالے سے احادیث اور ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس میں پیغمبر پاک کی ایک حدیث ہے، لا تعلموا العلم۔ یہ حدیث یہ بتانا چاہتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں پڑھنا چاہتے ہو، یعنی حوضے میں کیوں آئے ہو، کیوں درس سیکھنا چاہتے ہو، تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ اس حدیث سے یہ نکل رہا ہے، لا تعلموا العلم لتماروا بہ السفہاء، کہہ رہے ہیں علم اس لیے حاصل نہ کرو تاکہ ضعیف لوگوں کے ساتھ تم میرا کرو۔ میرا کے اندر خود منفی معنی چھپا ہوا ہے، میرا کے لیے تم علم حاصل نہ کرو۔ لا تعلموا العلم لتماروا بہ السفہاء وتجادلوا بہ العلماء، یا جدال کرو علماء کے ساتھ، نہ میرا کے لیے علم حاصل کرو نہ جدال کے لیے علم حاصل کرو۔ وَلِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، پڑھ اس لیے رہے ہیں لوگ کہیں گے کہ یہ عالم ہے، تاکہ لوگوں کی توجہات اپنی طرف جلب کرنے کے لیے کہ بھائی میں جاؤں گا، میں گزروں گا، میں پڑھ اس لیے رہا ہوں لوگ کی توجہ میری طرف متمرکز رہے، کہ اس کے لیے نہیں۔ وَابْتَغُوا بِقَوْلِكُمْ مَا عِنْدَ اللَّهِ، بلکہ تم ما عند اللہ کو طلب کرو۔ ما عند اللہ یعنی ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جو چیز اللہ کے نزدیک ہے نا، ما عند اللہ کو طلب کرو۔ فَإِنَّهُ يَدُومُ وَيَبْقَى، اس لیے کہ ما عند اللہ اسی میں دوام بھی ہے، اسی میں بقا بھی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيَنْفَدُ مَا سِوَاهُ، ما سِوَى اللہ یعنی جو کچھ بھی ہے ما سِوَى اللہ وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ کونوا ینابیع الحکمہ مصابیح الہدی احلاس البیوت سرج اللیل جدد القلوب، حدیث کہہ رہی ہے کہ کونوا ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشمے بنو۔ حکمت کے چشمے بنو کیسے؟ من اخلص للہ اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، یعنی وہی تقوی و پرہیزگاری، کونوا ینابیع الحکمہ۔ اچھا یہ ینابیع بھی جمع ہے، چشمے بنو، حکمت کے چشمے جاری ہوں، مصابیح الہدی چراغ ہدایت بنو، اتنے نورانی بن جاؤ اس تحصیل علم کے ذریعے سے کہ خود سے بھی تاریکیاں دور ہوں اور دوسروں کی بھی تاریکیوں کو دور کیا جا سکے۔ اس کا مطلب میں اس سے ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ عالم کس کو کہتے ہیں، تو اس حدیث سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عالم اسے کہتے ہیں جو خود بھی نورانی ہوتا ہے اور سماج اور معاشرے سے بھی تاریکی کو ختم کرتا ہے، جیسے ہمارے علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ لبنان کی سرزمین پہ، ایران کی سرزمین پہ بزرگان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شرف الدین
اعلی اللہ مقاموں نے خود اپنے کو تاریخ لبنان کی پوری قوم کو تشیع کو تاریکی سے نکالا ہے، اور منور اتنی منور شخصیت تھی۔ لبنان میں صرف شیعہ تو رہتے نہیں ہیں، ہر مذہب و مسلک کا انسان رہتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک عالم دوسرے مذہب و مسلک کے ساتھ رہ کر بھی کس طریقے سے سب کو نورانیت کی طرف لا سکتا ہے۔ وہ ہمارے لیے زیادہ نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، زیادہ ہمارے لیے نمونہ ہیں لبنان کے سرزمین اور لبنان کے علماء، جہاں ہر مسلک و مذہب کا انسان رہتا ہے۔ حکمت کے چشمے بنو، رات کے چراغ بن جاؤ، سرج اللیل بنو، جدد القلوب بنو۔ جدد القلوب یعنی زندہ دل ہو کے جیا کرو، زندہ دل۔ اس کا کیا مطلب؟ اب آج کل ہم لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی بدبختی ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم لمحہ پڑھ کے کیا کریں گے، رسائل پڑھ کے کیا کریں گے، کفایہ پڑھ کے کیا کریں گے، کون ہم سے جو ہے نحو و صرف پوچھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مرا ہوا انسان ہے، ظاہراً بول رہا ہے، یعنی اس کے ہاں زندگی نہیں پائی جاتی ہے، اس کے ہاں زندگی میں کوئی ہدف ہی نہیں۔ بہت زیادہ لوگ کہتے ہوئے مل جائیں گے، بہت زیادہ لوگ ملیں گے اپنے درمیان اس بات کو کہتے ہوئے کہ یہ کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان خود کھویا ہوا ہے، اس کے ہاں زندگی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ علم کسے کہتے ہیں، سمجھ ہی نہیں سکا کہ علم ہی وبالعلم تکون الحیات، یعنی جو چیز انسان کو حیات عطا کرتی ہے، جدد القلوب یعنی زندہ قلب ہو کے جیا کرو۔ تو کہاں سے قلب کو زندگی ملتی ہے؟ مولانا نے کہا وبالعلم تکون الحیات، یعنی ایک عجیب بات بتا دی کہ کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر زندگی ہے یا موت ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا کہ علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ دیکھ لینا چاہیے کتنا علم ہے، بس جتنا علم ہے اتنا انسان زندہ ہے، اور جتنی جہالت ہے اتنا ہی انسان مرا ہوا ہے۔ یہ ایک اہم بات یہ ہے، زندگی علمی ہی ہے، وبالعلم تک حقیقی حیات علم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ علم غور کریے، کلن البتہ علم کے مراتب ہیں۔ مثال کے طور پر کلن علم اہمیت رکھتا ہے، اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ علم دین مراد ہے، علم دنیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا یہ تقسیم ہی صحیح نہیں ہے۔ علم دین اور علم دنیا کی تقسیم ہی صحیح نہیں ہے۔ علم دینی اور دنیاوی نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یہ علم دین کہہ رہا ہوں جسے، مگر میرا ہدف یہ ہو کہ تاکہ لوگوں کو اپنی طرف جلب کروں، لوگوں میں مجھے مقام مل جائے، مجھے منصب مل جائے، مجھے پوسٹ مل جائے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ پھر اس کو آپ علم دین نہ کہیے، پھر اسے آپ علم دین نہ کہیے، یہ کیا ہے؟ یہ علم دنیا ہے۔ لیکن اگر ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، چاہتا ہے کہ کسی نفس کو نجات دے دے، بشریت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کو دنیا نہ کہو، اس کو علم دین کہو۔ یہ ایک اور بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ علم کلام میں ایک بات کہی گئی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کو جو افضلیت حاصل ہے سارے لوگوں کے اوپر، وہی علم کلام کو سارے علوم پر افضلیت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی افضلیت موضوع کے تابع ہے، یعنی جیسا موضوع ہوگا اتنے ہی علم افضل ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ بتائیے، ہستی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑی اور افضل ہستی کوئی ہے؟ تو علم کلام میں کس کی معرفت کی گفتگو ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معرفت کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے خدا سارے مخلوق سے افضل ہے، سب چیز سے افضل ہے، ویسے ہی وہ علم جو خدا کے بارے میں بحث کرے گا، وہ علم بھی کیا ہوگا؟ سب سے افضل ہوگا۔ بس علم کی افضلیت تابع ہے کس چیز کے؟ موضوع کے۔ یعنی دیکھنا ہوگا کہ علم کتنا اہمیت کا مالک ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، مگر جاہل نہیں ہے۔ اس لیے کہ غور کری کہ جاہل سے مراد، غور کریں، رب عالم قد قتلہ جہلو، یعنی کتنے عالم ایسے ہیں جن کو ان کی جہالت نے قتل کر دیا ہے، یعنی رٹے ہوئے ہیں الفاظ،
اصطلاحات آتی ہیں، مگر کیا ہے، بے ادب ہے، اس کے ہاں تہذیب نہیں پائی جاتی ہے، وہ بے ادب انسان ہے۔ کرے کتنے عالم ایسے جس کو اس کے جہل نے قتل کر دیا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ہے۔ خوب تو عرفونا فی اہل السماء، اگر انسان ایسا بن جائے یا نابی الحکمہ بن جائے، مصابیح الہدا بن جائے، سرج اللیل بن جائے، زندہ قلب بن جائے، تو حدیث کہتی ہے کہ دنیا میں تمہیں پہچانا جائے یا نہ پہچانا جائے تو عرفونا فی اہل السماء، آسمان والوں میں تم معروف ہو، آسمان والوں میں تم معروف ہو، لیکن زمین والے تمہیں نہیں پہچانیں گے، زمین والے تمہیں نہیں پہنچائیں گے۔ من طلب العلم لاربع دخل النار، اگر کوئی انسان 4 چیزوں کی وجہ سے علم حاصل کرتا ہے، 4 چیزوں کی خاطر، تو اس انسان کا آپ غور کریں، پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کبھی کبھی عمل مقدس ہے، واجب عمل ہے، مگر وبال جان بن رہا ہے۔ علم واجب ہے یا نہیں واجب ہے، مگر کیا بن رہا ہے، وبال جان بن رہا ہے۔ کہاں واجب عمل ظاہراً انسان انجام دے رہا ہے، مگر جہنم میں جائے گا۔ من طلب العلم لاربع دخل النار، ایک لیباہی بہ العلماء، فخر کرے دوسروں پر کہ اس کو کیا آتا ہے، اس کو کیا آتا ہے۔ یہ سب تو ہے اپنے یہاں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اور یماری بہ السفہاء، میرا کرے، جدال کرے، میرا منفی معنی میں، او لیصرف بہ وجوہ الناس، یعنی علم حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جلب کرنے کے لیے، او یاخذ بہ من الامراء، یا سلطان اور عمراء سے علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ سلطان اور عمراء سے مجھے پیسہ ملے گا، یہ سب دنیاوی ہدف ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں اگر کوئی انسان ان 4 چیزوں کی وجہ سے علم حاصل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد حدیثیں سخت ہو رہی ہیں، سب اپنے ہی خلاف حجت بنتی جا رہی ہے۔ کل علم وبال علی صاحبہ یوم القیامہ، یعنی یہ جتنا ہم سیکھتے ہیں یہ سب وبال ہے قیامت کے دن، ایک صورت میں بس وبال نہیں بنے گا، جتنا سیکھا ہے اگر اس پر عمل کر لیا بس، وگرنہ سیکھنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیکھے نہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ حدیث کہہ رہی کل علم وبال علی صاحبہ یوم القیامہ، ہر علم انسان کے لیے قیامت کے دن وبال بن جائے گا، الا من عمل بہ، نجات کون پائے گا؟ عالم با عمل نجات پائے گا، اور بس، وگرنہ اور انصافاً صحیح بات ہے نا، کیونکہ ہم تو جان رہے تھے، تو یہی علم جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پھر عذاب بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، عذاب بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ینفعہ علمہ، اس عالم کو سب سے زیادہ شدید عقاب ہوگا جس کا علم اسے فائدہ نہ پہنچا سکا۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں چوری کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، مگر یہ ہمارا علم ہم کو نہ فائدہ پہنچا سکا، نہ بچا سکا ان چیزوں کی وجہ سے۔ اس میں ایک ہم طلاب کے لیے ایک دن ایک صاحب نے بہت پیاری بات کہی کہ لولا التوجیہ لہلک الطلاب، لولا التوجیہ لہلک الطلاب۔ مثلاً کبھی کبھی بہت کھلتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے استاد ابھی جلدی ایک بتا رہے تھے کہ اگر ایک مدرسے کا مسئول کا کہ ہم اپنے مدرسے میں ابھی جلدی مجھے تو جو درس اخلاق ہوتا تھا ہمارے مدرسے میں ہم اسے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اسی وقت ہم دوسرے درس اخلاق میں چلے جاتے تھے، لیکن جو مدرسے کا مسئول تھا وہ راضی نہیں تھا کہ بھائی تم جاؤ، تو کہا مگر مجھے کہ میں تو اس وقت میں جاتا ہوں درس پڑھتا ہوں، راضی نہیں تھے۔ تو ہمارے استاد کہنے لگے کہ میرے استاد نے بیٹھا کے کہا کہ
یہ شرعاً تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو انسان جہاں کا مسئول ہے وہاں کے اوپر وہ ولایت رکھتا ہے۔ کہا یہ میرے لیے بہت بڑا درس تھا، یہ میرے لیے بہت بڑا درس تھا، جس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا، بہت کچھ سکھا دیا۔ یہ ہماری زندگی میں بھی آتا ہے، یہ ہماری زندگی میں بھی بہت آتا ہے۔ او یاخذ بہ من الامراء، یہ مسئلہ شہریے کا مسئلہ ہے، مراجع کے دفاتر میں لکھا ہوا ہے کہ معمم ہونا چاہیے، بعض دفاتر میں یہ ہے کہ فقہ و اصول پڑھتا ہو تو پھر شہریہ لے سکتا ہے۔ تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب کا سب جانتے ہوئے انسان توڑ رہا ہے نا۔ کہہ رہے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کا ہوگا جس عالم کا علم اس کو فائدہ نہ پہنچا سکا ہو، جس عالم کا علم اس کو فائدہ نہ پہنچا سکا ہو۔ مثل الذی، بعض علماء کی تعبیر نقل کر رہا ہوں کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بیٹھے ہوں گے، اور جو جا کر ان کو سکھاتا رہا ہوگا وہ جا رہا ہوگا جہنم میں۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ دیکھ رہے ہو، یہ جو جا رہا ہے، یہ جو جا رہا ہے جہنم میں، یہ ہم کو آ کے بتاتا تھا ایسا ایسا، اور یہ خود سننے والا کہاں بیٹھا ہوگا؟ سننے والا جنت پہ بیٹھا ہوگا۔ یہ حدیث اسی بات کو کہہ رہی۔ ظاہراً علماء نے اس تعبیر کو یہاں سے لیا ہو، یا ممکن ہے روایت بھی ہو، مثل الذی یعلم الناس الخیر۔ کوئی اچھی بہت بڑا ہنر تھوڑی ہے جا کے صرف بتا دینا، یہ کوئی بڑا ہنر تھوڑی ہے۔ مثل الذی یعلم الناس الخیر، وہ انسان جو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، وینسا نفسہ، خود کو بھلائے ہوئے ہے۔ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے، خود کو بھلائے ہوئے ہے۔ مثل الذی مثل الفتیلہ، اس کی مثال شمع جیسی ہے۔ یہ جو شمع ہوتی ہے نا، اس عالم کی مثال کس کی طرح ہے؟ شمع جیسی۔ شمع کیا کرتی ہے؟ تضیء للناس، دوسرے کو تو روشنی دیتی ہے، لیکن وتحرق نفسہ، خود کو جلاتی رہتی ہے۔ بالکل ویسے ہی مثال ہے نا، یعنی ہماری بات کے ذریعے سے دوسرے چلے گئے جنت میں، اور ہم خود اپنے آپ کو جہنم میں جلا رہے ہیں۔ اسی لیے وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علماء هذه الامت رجلان۔ اسی لیے آپ غور کریں، شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ اس تکبر کو، خدا نہ کرے کبھی تکبر آنے لگے، اس کو توڑنے کے لیے اپنے شاگرد کے درس اخلاق میں جا کر بیٹھتے تھے کہ تم کیا ہو، اپنے نفس سے کہتے تھے تم کیا ہو، تم کتنے بڑے ہو گئے ہو۔ خاص طور سے وہ کہتے تھے فقہ و اصول پڑھتے پڑھتے یہ جو میری فطرت ہے نا، اس کے اوپر زنگ لگ گئے، اس زنگ کو ہٹانے کے لیے جاتے تھے اپنے شاگرد کے درس اخلاق میں بیٹھتے تھے اور ان کو سنتے تھے۔ علماء هذه الامت رجلان، اس امت میں دو طرح کے عالم ہیں۔ رجل آتاہ اللہ علما، ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، علم سے نوازا ہے۔ فبذلہ للناس، اللہ نے اسے علم دیا ہے، وہ بذل کر رہا ہے، لوگوں کو علم سکھا رہا ہے۔ ولم یأخذہ علیہ، تو امن، اور علم سکھانے میں کوئی دنیاوی ہدف نہیں رکھتا، علم سکھانے میں کوئی دنیاوی ہدف نہیں رکھتا ہے۔ ولم یشر بہ ثمنا، اور اس کے ذریعے سے اس علم کے مقابل میں کوئی سودا بھی نہیں کرتا ہے۔ فذالک، یہ تو اب آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال آ رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے یہاں کے اوپر بہت سارے سوال آ جائیں گے، بہت سارے سوال، یہ ہم یعنی جو مدرسین ہیں ان کے بارے میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ اب یہ علماء کس طریقے سے، یہ اور بات ہے کہ ایک بحث یہ ہے کہ کتنا سکھانا واجب ہے۔ بھئی واجب سے بھی تو مازاد ہے نا۔ تو ہمارے استاد سے میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے پوچھا کہ استاد تو کہا کہ مثال کے طور پر ایک حد عقل یہ ہے کہ الحمد کو سکھا دیا جائے،
مثال کے طور پر، یا ایک سورہ کو سکھا دیا جائے، لیکن اس سے زیادہ تو واجب نہیں ہے نا جتنا اس کو حد اقل دین اس کے مقابل میں لے سکتا ہے۔ یا خود بھی آپ غور کریے گا کس طریقے سے حل ہوگا، نہیں دیا جائے تو کیسے اس کے خرچے چلیں گے، اخراجات چلیں گے، یہ سارے سوالات آئیں گے۔ یا لینا ممکن ہے اخلاص کے منافی نہ ہو، تقاضا نہیں کر رہا ہے، دے دیا جا رہا ہے اس کو۔ یہ کہہ رہی کہ کوئی بغیر دنیاوی ہدف کے اگر لوگوں کو سکھاتا ہے تو فذالک یستغفر لہ حیتان البحر، تب ایسے ان عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کریں گی۔ ودواب البر، اور خشکی پہ جتنی چیزیں چلتی ہیں وہ سب کی سب اس کے لیے استغفار کریں گی۔ والطیر فی جو السماء، بلکہ میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ زمین کے ٹکڑے آپس میں مکالمہ کرتے ہیں۔ اگر زمین کے کسی حصے پر کوئی عالم عابد سجدہ کر لے عالم اور عابد، تو وہ حصہ دوسرے والے حصے سے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج مجھ پر ایک عالم باعمل نے سجدہ کیا۔ اب غور کر رہے ہیں آپ بات، یعنی اتنا یہ زمین بھی پہچان رہی ہے ایسے انسان کو بھی کہ کس انسان کے قدم مجھ پہ پڑ رہے ہیں، کہ وہ فخر کرتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک مثلاً آنے والا ہے، ہم رمضان المبارک کے لیے استقبال کی بھی دعا ہے اور وداع کی بھی دعا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھئی رمضان المبارک ایک زمانہ ہے، مکان تو ہے نہیں، ایک زمانہ ہے۔ ہم دعائے استقبال ماہ مبارک رمضان پڑھتے ہیں اور دعائے وداع ماہ مبارک رمضان۔ اس کا مطلب، اس کو المراقبات میں آغا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں بھی شعور پایا جاتا ہے، تبھی تو ان کا استقبال اور وداع کرنا، وگرنہ استقبال اور وداع کرنا معنی نہیں رکھتا ہے۔ کہا جس طریقے سے مکان میں شعور پایا جاتا ہے ایسے ہی زمانے میں بھی شعور پایا جاتا ہے، اسی لیے ہم ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرتے ہیں اور وداع کرتے ہیں۔ خوب، وَالطَّيْرُ فِي الْجَوِّ وَيَقْدُمُ عَلَى اللَّهِ، خوب یہ بہت اہم بات ہو گئی۔ وَيَقْدُمُ عَلَى اللَّهِ سَيِّدًا شَرِيفًا، اللہ کے بارگاہ میں جب جائے گا تو اس کو یعنی سید اور شریف عنوان سے، یعنی شان و شوکت اور مقام و منزلت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ حتیٰ یرافق المرسلین، مرسلین کا رفیق ہوگا۔ ایسا انسان کس کا رفیق ہوگا؟ انبیاء و مرسلین کا۔ والرجل، پس یہ ایک گروہ ہے کہ جو بذل کرتا ہے علم سیکھنے کے لیے، مگر خدا کے لیے بذل کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے کرنا چاہیے، مل جائے تو ٹھیک ہے، مگر دنیاوی ہدف نہیں ہے اس کا بذل کرنے میں۔ اصل بحث یہ ہے، دنیاوی ہدف نہیں۔ ایک استاد پڑھاتا ہے تاکہ سیکھ لیں لوگ۔ استاد ہمارے دو بڑی اہم باتیں بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ طباطبائی صاحب المیزان نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آغائے حضرت آیت اللہ اصفہانی آیت اللہ اصفہانی آ کر ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے کسی عمل پہ میں امید نہیں رکھتا ہوں، کسی عمل پہ میں امید نہیں رکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ نجات مل جائے مجھ کو۔ ایک بڑا مرجع وقت کسی عمل پہ، فقط دو عمل پہ امید ہے۔ ایک، ہر دن میں نے زیارت عاشورہ پڑھا ہے 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ، ہر دن میری کبھی یہ نہیں چھوٹی۔ اور دوسری جو میں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے، اور بس اسی دو عمل پہ میری نجات ہو سکتی، امید ہے مجھ کو، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ابو الحسن اصفہانی صاحب کا یہ واقعہ ہے، ابھی استاد ہمارے بتا رہے تھے کہ کہا کسی عمل پہ مجھے امید نہیں ہے، ایک یہی زیارت عاشورہ، اور دوسرا عمل کیا ہے جو میں نے اور یہ بات یاد رکھیے، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جانتے کیا کہا ہے؟ اساتذہ کے سلسلے سے کہا ہمارے سلف کی سیرت رہی ہے، جن کے اساتذہ اتقا اور اورا رہے ہیں ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے، انہوں نے سیکھا ہے۔ یعنی انتخاب اساتذہ میں بھی اس کا دخل جانتے ہیں،
کہہ رہے ہیں اتقا اور اورا کو چنا کرو، اس لیے کہ استاد کی بھی نیت ہم پہ اثر ڈالتی ہے. کس نیت سے ایک استاد ہمیں پڑھا رہا ہے، اس کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے، نیت کیا رکھتا ہے، کیا ہدف اور کیا غرض ہے. اسی لیے نے کہا کہ کتاب بھی پڑھیے. ایک اور بات، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی لوما کی جگہ کیا پڑھا جائے. اس سے مجھے یہ ایک نتیجہ یہ نکلا کہ شہید ثانی اتنے اتقا اور اورا انسان، یقیناً انسان کو لوما پڑھنا چاہیے توجہ، تاکہ برکات حاصل ہو سکے. کیوں آج تک ہے. ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ مثلاً پڑھ لکھ کر ایک انسان کو منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، مرجع بنتا ہے، مگر دنیاوی امور میں سے شہید اول اور شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا. کوئی دفتر رہا ہو، کوئی مقام رہا ہو، کوئی کرسی رہی ہو. اسی لیے اللہ نے اتنا دیا انہیں. دنیا سے انہوں نے کچھ نہیں، ان کے کچھ بھی نہیں تھا ان کا. 7 دن میں لوما لکھی ہے، شرح لوما نہیں، لوما 7 دن میں، کل 7 دن میں لوما لکھی گئی ہے. یہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. پس پہلا گروہ تو وہ ہو گیا. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، دوسرا انسان ہے جس کو اللہ علم دیتا ہے. فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ، بخل کرتا ہے اللہ تک پہنچانے، صحیح مشورہ نہیں دیتا ہے. مثال کے طور پر مجھ سے کوئی آ رہا ہے پوچھنے کے لیے کہ سلسلے میں کیا ہے، اور اچھا مشورہ بھی آ گیا، دیتا ہی نہیں ہوں کہ آگے بڑھ جائے گا. فَبَخِلَ بِهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ تُؤْمًا، یا دنیاوی غرض ہے دینے میں. فَذَلِكَ يُلْجَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ، قیامت کے دن آگ کے لجام لگائی جائے گی اس کے منہ میں. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ندا دینے والا ندا دے گا، هَذَا الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، اللہ نے دیا تھا، اس کا کچھ بھی نہیں تھا. فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ نے اس کو علم دیا تھا اور یہ نہیں پھیلاتا تھا، یہ نہیں پھیلاتا تھا. خوب، اس سے ایک اور بھی نتیجہ نکلتا ہے. اس سے ایک چھوٹا سا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم گئے، پھیلانا چاہیے علم کو. مسجد میں گئے، جب کہیں ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی کہے تبھی 2 بات یاد کر کے جائے. کہیں کے اوپر بھی گئے، مولانا صاحب سے پوچھ لیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 مسئلہ میں بتا دوں گا، ایک حدیث میں پڑھ دوں گا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان منتظر رہے کہ جب بلائے تبھی جائے. دیکھ رہا ہے ضرورت تو چلا جائے اگر امکانات ہے اس کے پاس تو. فَبَخِلَ هَذَا الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ تُؤْمًا وَاشْتَرَىٰ بِهِ ثَمَنًا كَذَٰلِكَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ، یعنی ایسے ہی آگ کی لجام لگی رہے گی یہاں تک کہ حساب و کتاب سے فارغ ہوگا. ایک روایت، ہاں ابھی ہے وقت، ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. خوب، اس حدیث کو اور پڑھتا ہوں، پیغمبر پاک کی حدیث ہے، العلمان علمان. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بتایا ہے پڑھنے کے طریقہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کیسے حوزے میں پڑھا جاتا ہے. بہت مجھے پسند آیا. انہوں نے کہا یاد کرنا ہو تو صبح سے پہلے سحر میں یاد کرو، سحر میں ایک بات. پھر کہنے لگے عمیق باتیں درس ہونا چاہیے فجر کے بعد، فجر کے بعد، اور جتنا سویرے سنیں گے. بورک لأمتی فی بکورہا، بورک لأمتی فی بکورہا، جتنا صبح پڑھے گا اتنا زیادہ برکت ہے. یہ اللہ نے ہماری امت کے لیے ساری برکتوں کو کہاں رکھا ہے؟ صبح میں، صبح میں رکھا ہے. خوب، صبح میں برکتوں کو رکھا ہوا ہے. سحر میں کیا کرے گا؟ یاد کرنا ہے. صبح میں کیا کرنا ہے؟ بولیں. صبح میں درس پڑھے. اس کے بعد دوپہر میں کیا کرے؟ دوپہر میں کیا کرے؟ لکھنے کا کام دوپہر میں کرے. کتنی پیاری بات بتائی ہے. لکھنے کا جو کام ہے اسے دوپہر میں کرے. شام کو پھر کیا کرے؟ یعنی قبل از مغرب اور بعد از مغرب مطالعہ کرے. لیکن شروع کہاں سے کرے درس؟ کیا چیز سے شروع کرے درس کو؟ مثلا فلسفے سے شروع کرے، فقہ سے شروع کرے، منطق سے شروع کرے؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں،
حدیث سے شروع کریے. آپ کیا کریے؟ حدیث سے. ایک حدیث پابند ہو جائے، ہر دن ایک حدیث پڑھیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا چند سالوں میں اصول کافی ختم ہو جائے گی. صرف ایک پابندی سے چھوٹے نا، 2 لوگ طے کر لیں، آپس میں لے لیں، گھر قریب لیں. برنامہ ریزی کرنے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کو، گھر قریب میں لیں تاکہ مباحثے کے لیے آسانی ہو سکے. بہت اہم بات بتائی ہمارے استاد نے. اس سے میں نے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے ایک کامیاب طالب علم کس کو کہتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں موفق. موفق طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ نہیں یہ بہت ان طلب موفق است، ان طلب موفق است. تو کامیاب طالب علم کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک مختصر سا مگر کامل جواب دیا. کہا جو علم اور تہذیب نفس دونوں میں جامع ہو. یعنی علم میں بھی جامعیت پائی جائے اور تہذیب نفس میں بھی کیا پائی جائے؟ جامعیت پائی جائے. علم میں جامعیت، مثال کے طور پر اسے فلسفہ بھی آنا چاہیے، اسے کلام بھی آنا چاہیے، اسے فقہ بھی آنا چاہیے، اسے منطق بھی آنا چاہیے، اسے اصول بھی آنا چاہیے، اور اسے کیا ہونا چاہیے؟ تاریخ بھی، اور اسے اطراف و جوانب کے سیاسی حالات بھی آنا چاہیے. یہ کیا ہوا؟ علم میں جامعیت ہو رہی ہے. تہذیب نفس میں جامعیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان فقط عبادت کرتا ہے، عابد ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ دوسروں کی کمک کی کوئی خیال نہیں، وہ سماجی اور اجتماعی نہیں ہے. کوئی بھوکا مر جائے اس کو فکر نہیں، یہ جامعیت نہیں آئی. یہ بھی تہذیب نفس میں آتا ہے کہ بھائی بہن پڑوسی دوست احباب غریب فقراء کا بھی ایک انسان کیا کرے؟ خیال کرے. جہاں خود کو تہذیب نفس کی باتیں اپنے تک پہنچنے کی، دوسروں کو بھی خیال کرے، اجتماعیات اور سماجیات سے بھی جڑا رہے. یہ ایک اہم چیز ہے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ پھر کیا استاد اخلاق لینا پڑے گا؟ جو آپ نے کہا کہ بھئی علم میں جامع اور تہذیب نفس میں، تو کہا بہتر یہ ہے کہ احادیث سے سروکار رکھے طالب علم، اپنا استاد اخلاق اہل بیت کو بنا لے. آپ غور کر رہے ہیں کہ وہ اثر نورانیت میں آ رہے. اور شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فَإِنَّهُ أَحَدُ جَنَاحَ الْعَالِمِ بِالتَّشْرِيعِ. عالم کے 2 پروں میں سے ایک پر یہی حدیث سے آشنائی ہے. کا اخلاقی احادیث کو ہر دن ایک پڑھے، آہستہ آہستہ مانوس ہو جائے گا، اور انسان اسی کو اہل بیت علیہم السلام سے رابطے کو قوی کرے اور تہذیب نفس کی طرف جانے لگے گا. اہم باتیں یہ دیکھیں، یہ احادیث ہی انسان کتنی اہم چیز ہے یہ احادیث. اسی لیے پیغمبر کی حدیث ہے العلم علمان. علم کی 2 قسمیں ہیں. فعلم فی القلب، ایک علم قلب ہے. علم فی قلب یعنی علم فی قلب یعنی ایک علم ہے جو انسان کی روح کو تربیت کرتا ہے. علم فی القلب یعنی روحی تربیت کرتا ہے، روح کو بناتا ہے. فذاک العلم النافع. اب آپ کے سوال کا جواب آیا ہے. کیا ہے؟ ایک انسان کا علم کس کی تربیت کرتا ہے؟ روح کی تربیت کرتا ہے. فذالک العلم النافع، یہی علم نافع ہے. لیکن علم علی اللسان، ایک علم فقط زبان تک ہے، یعنی صرف وہ انسان کہتا ہے، وہ صرف ایک انسان کہتا ہے. کبھی کبھی یہ میں اب اپنے لیے کہتا ہوں، یعنی ممبر پر آ کر یا مجلس کے لیے آ کر ایک انسان کی حیثیت کبھی کبھی صرف ایکٹر جیسی ہو جاتی ہے. یعنی صرف کہے، یعنی گویا ایک کردار ادا کر رہا ہے، کہ وہ صرف جو زبان پر رہ جائے. اسی لیے کتنے ہوتے ہیں سب، اثر کم ہو جاتا ہے. فذاک العلم النافع، جو روح تک پہنچ جائے، زبان سے اترے روح تک پہنچے، روح کو جو تربیت کرے جو علم، وہی علم نافع ہے. وعلم علی اللسان، اور ایک علم جو زبان ہی پر رہتا ہے، یعنی عمل سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، یہی دلیل ہے ابن آدم کے خلاف، یہی دلیل ہے ابن آدم کے خلاف. ایک روایت پڑھوں اور بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لوں. فصل، ایک اخلاص کے سلسلے میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں.
فی لزوم الاخلاص من الآثار و کلام الانبیاء و عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث میرے خلاف جا رہی ہے. کس کے خلاف؟ نہیں، میرے خلاف جا رہی ہے، ہمارے خلاف ہے. ان موسیٰ علیہ السلام لقی الخضر علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فقال اوصنی، کچھ سکھا دیجئے، کچھ سفارش کریے، کچھ نصیحت کریے. اتفاق سے ہم لوگوں کو بھی جانا چاہیے بزرگوں کے پاس، یا کوئی ملے کہیں کے اوپر بھی کوئی ملے تو اسے پوچھتے رہیں کہ ایک طالب علم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں، کیسے شروع کریں. بیٹھنا چاہیے، اپنے استاد کے پاس جا کر بیٹھے، باہر جائے، استاد سے رابطہ برقرار کرے، بزرگوں سے. یہ بہت مفید ہے. وگرنہ یہاں تو بھئی یہاں تو ہر آدمی انا رجلن کی منزل میں ہے نا، قم وغیرہ میں. صحیح ہے نا؟ صحیح، ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. نہ اماں ہے، نہ ابا ہے، نہ خالہ، نہ پھوپھی، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کچھ کہنے والا ہے، کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اور وہاں تو چلیے چھوٹا و بڑا، یہاں تو سب ایک ساتھ. وہاں سب، یہاں تو کہاں. اگر یہاں کوئی بتانے والا ملے تو اس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. یعنی اگر یہاں کوئی بتائے کسی کو، کوئی ٹوکے، متوجہ کرے، چونکہ ان جرات می کنے، جو انسان ٹوک رہا ہے وہ جرات کر رہا ہے کہ بھائی طرف پلٹ کے کیا کہہ دے، مگر وہ جرات کر کے کہتا نہیں میرا بھائی ہمارے وطن سے ہے، اس کو ہمیں متوجہ کر دینا چاہیے، غافل ہے. ایک اور بھی آج کل بیماری چلی ہوئی ہے، ہر کوئی ایک میڈیا بنائے ہوئے ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ہر کوئی ایک میڈیا بنائے ہوئے. ہم نے بہت غفلتیں ہیں. ہمارے استاد سائلی صاحب ہیں، بہت بڑے استاد ہیں، ان سے ایک سوال کیا تو کہنے لگے کہ میں نے صرف، میرا کچھ کام نہیں ہے، یہ کوئی اور کرے گا، میں نے تو فقط عہد کر رکھا ہے صرف مجھے پڑھنا لکھنا ہے. انہوں نے کوئی توجہ نہیں کیا. کہ میں نے تو صرف عہد کر رکھا ہے، کیا کرنا ہے مجھے صرف پڑھنا لکھنا ہے. مگر ہم کو کیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بہت بڑا کام ہے، ہمیں میڈیا سے ابھی 5 منٹ کی کلپ، وہ 5 منٹ میں کیا شک ڈال دیتے ہیں بجائے اس کے کہ شک کو دور کریں. 5 منٹ میں کیا ہوگا بھائی صاحب؟ کسی موضوع پہ گفتگو ہو سکے گی 5 منٹ پہ؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ آپ 5 منٹ بول دیجئے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے یہاں بالکل نہیں آ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں لوگوں کے ذہنوں میں شک نہیں ڈال سکتا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب تو ہیں مسئلے. آئیے میں نے کیوں یہ بات کہی ہے اس حدیث سے بھی پیش کروں گا. یا طالب العلم ان القائل اقل ملالۃ من المستمع، سننے والا زیادہ تھکتا ہے، بولنے والا کم تھکتا ہے. اسی لیے جب وہ کہتا ہے 2 منٹ اور تو 10-15 منٹ بول دیتا ہے. سننے والا زیادہ تھکتا ہے اور بولنے والا کم. فلا تمل جلساءک، ٹھیک ہے، نہ تھکاؤ اپنے سامعین کو، اپنے سامعین کو زیادہ نہ تھکاؤ. میں بھی اب ختم کر دوں گا. البتہ مولانا نے کہا ہے کہ فابتغوا لہم طرائف الحکمہ، جب بولا کرو تو حکمت کے گوشے تلاش کیا کرو، حکمت کے گوشے تلاش کیا کرو. اب میں ایک ہلکے سے اور پھر اس کو سناتا ہوں. ایک استاد نے اس سے پوچھا لڑکوں سے کہ بچوں یہ بتاؤ انسان اور گدھے میں کیا فرق ہے. اہم بات ہے، انسان اور گدھے میں کیا فرق ہے. تو ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کہتا ہے استاد میں بتاؤں. کہا بتاؤ. کہا استاد بہت بڑا فرق ہے، انسان کو گدھا کہا جا سکتا ہے. غور کر رہے ہیں کتنا پیارا جواب دیا. انسان کو گدھا کہا جا سکتا ہے پر گدھے کو انسان، یعنی انسان گرتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ بات، انسان کیا کرتا ہے؟ گرتا ہے. کہا اپنے جب بات کرو تو تھکاؤ نہیں. وَعَلَمْ أَنَّ قَلْبَكَ وِعَاء، ظرف ہے قلب.
فانظر ماذا تحشوہ بہ وعاءک، ہمیشہ یہ بھی دیکھا کرو کہ تم اپنے ظرف میں کیا رکھ رہے ہو، کس چیز کے ذریعے سے اپنے ظرف کو بھرتے ہو۔ وَعَرِفِ الدُّنْيَا، دنیا کو پہچانو، وَانبِذْهَا وَرَاءَک، اور دنیا سے گزر جاؤ، پیچھے چھوڑ دو دنیا کو۔ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ بِدَارٍ، دنیا تمہارا گھر نہیں ہے، وَلَا لَكَ فِيهَا مَحَلُّ قَرَارٍ، یہ تمہارے فائدے کی جگہ نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا جُعِلَتْ بُلْغَةً لِلْعِبَادِ، یہ تو ذریعہ ہے بندوں کے لیے، لِيَتَزَوَّدُوا مِنْهَا لِلْمَعَادِ، تاکہ آخرت کے لیے زیادہ راہ فراہم کرو۔ یا موسیٰ وَاتِّن نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ تَلْقَى الْحِلْمَ، صبر کی عادت ڈالو تاکہ حلیم بن جاؤ، یعنی حلم حاصل کرنے کے لیے بھی آہستہ آہستہ اپنے نفس کو کیا کرنا پڑے گا، عادت ڈالنا پڑے گا۔ وَشْعِرْ قَلْبَكَ التَّقْوَى، اور اپنے قلب کو لذت تقوی سے مانوس کرو، آہستہ آہستہ، یعنی جو تقوی کی لذت ہوتی ہے اس سے مانوس کرو۔ کیوں؟ تنل العلم، تاکہ علم حاصل کر سکو، یعنی علم تک پہنچ سکو۔ اس کا مطلب ہے علم آنے کے لیے راستہ تقوی بتایا گیا، کہ آہستہ آہستہ لذت تقوی سے اپنے قلب کو مانوس کرو، درک کرو تقوی کی لذت کو، تاکہ علم حاصل کر سکو۔ رُز نفسک علی الصبر، اور صبر پر عادت ڈالو اپنے نفس کو، تخلص من الاسم، تاکہ گناہ سے بچ سکو۔ یا موسیٰ، یہ ایک اہم بات ہے اور اسی کو پوری نہ پڑھوں گا، تھوڑا سا چھوڑ دوں گا۔ یا موسیٰ تفرغ للعلم ان کنت تریدہ، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو مکمل اپنے آپ کو علم کے اختیار میں قرار دے دو۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں لکھا ہے لو کلفت بشراء بصلۃ لما فہمت مسئلۃ، اگر ادھر ادھر کی 50 ذمہ داریاں لیے رہو گے، ایک پیاز خریدنے کی تم کو اگر ذمہ داری دے دی جائے، ایک بات بھی نہیں سمجھ سکتے ہو۔ ایک بہت بڑے عالم دین سے پوچھا کہ کیا کرے، تو کہا ایسے طالب علم سے مباحثہ رکھو جس کا ہم غم درس ہو، وہ صحیح مباحثہ کرے گا۔ جس طالب علم کا ہم غم درس لکھنا پڑھنا ہو، ایسے سے مباحثہ رکھو۔ حدیث کیا کہہ رہی، روایت کہہ رہی، اگر علم حاصل کرنا چاہے تو تفرغ للعلم، مکمل اپنے آپ کو فارغ کرو علم کے لیے۔ فإنما العلم لمن تفرغ لہ، علم اسی کو حاصل ہوگا جو مکمل اپنے آپ کو علم کے اختیار میں قرار دے گا۔ نہیں کہ ادھر بھاگے، اس میڈیا میں یہاں دوڑے، وہاں بھاگے، چلو ایک دو منٹ یا 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ درس بھی کا ہو نہیں سکتا ہے۔ انما العلم، انما آ رہا ہے، انما آ رہا ہے، انما العلم لمن تفرغ لہ، علم صرف اسی کو حاصل ہوگا، لمن تفرغ لہ، جو اپنے آپ کو وقف کر دے علم کے لیے۔ ولا تکونن مکثارا بالمنطق محذارا، زیادہ نہ بولا کرو، یعنی زیادہ بیہودہ گوئی سے پرہیز کرو۔ ان کثرت المنطق تشین العلماء، بیہودہ گوئی سے علماء کی آبرو ریزی ہوتی ہے۔ اگر علماء زیادہ بولیں اور بیہودہ بولیں تو ان سے آبرو ریزی ہوتی ہے۔ وَتُبْزِئُ، ہاں، اور ان کی جو بری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولے کہ تا آدم سخن نہ گفتے باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتے باشد، بول دیا تو جو کچھ بھی ہے ظاہر ہوگا۔ بیہودہ گوئی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُہَّالِ، جاہلوں سے نہ لگا کرو، بے ادب لوگوں سے۔ وَحْلُمْ عَنِ السُّفَہَاءِ، سفیہوں لوگوں سے وہ کرو، حلم اختیار کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ فَضْلُ الْعُلَمَاءِ وَزَيْنُ الْعُلَمَاءِ۔ آخری بات کو، یا موسیٰ تَعَلَّمْ مَا تَعَلَّمُ لِتَعْمَلَ بِهِ، جو بھی سیکھتے ہو اس لیے سیکھو کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ روایت کا یہ فقرہ۔ وَلَا تَعَلَّمْهُ لِتُحَدَّثَ بِهِ، اس لیے نہ سیکھو، مثلا جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو اچھا یہ مل گیا، یہ پڑھنے کے لیے اچھی روایت ہے، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے عام طور سے اس کو لکھ لو، اس پہ داد زیادہ ملے گی، ہاں اس پہ نکتہ بنے گا، اس پہ واہ واہ ہوگا، اس پہ لوگوں کی توجہات کو کیا کروں گا، جلب کروں گا۔ تَعَلَّمْ مَا تَعَلَّمُ لِتَعْمَلَ بِهِ،
اے موسیٰ جو بھی سیکھتے ہو اس لیے سیکھو تاکہ اس کے اوپر عمل کرو، ولا تأملہ لتحدث بہ، اس لیے نہ سیکھو کہ اس کو بیان کرنا ہے تمہیں جا کر، فیکون علیک بورہ، وگرنہ وبال بنے گا تمہارے لیے، ویکون علی غیرک نورہ، تمہارے لیے تو اچھی اچھی روایتیں جھوٹ تو لائے دوسروں کے لیے، تو تمہارے لیے تو تاریکی ہو گئی، لیکن دوسروں کے لیے نورانیت ہو گئی، تم تو جل گئے، دوسرا روشنی میں، تم تو چلے گئے گھاٹے میں اور دوسرے کو کیا ہوگا، فائدہ ہو جائے گا۔ آخری حدیث کو اس پہ کہتا ہوں، الا ان شر الشر شرار العلماء، سب سے برا شر کیا ہے، برے علماء ہیں، وان خیر الخیر خیار العلماء، من قال انا عالم فہو جاہل، یہ اخلاص کے سب، جس نے بھی یہ کہہ دیا کہ سب سے برے لوگ کائنات میں برے عالم ہیں، اور کائنات میں خیر الخیر خیر العلماء، اچھے علماء ہیں، اور جس نے بھی یہ کہا انا عالم فہو جاہل۔ صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔